بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کمبر سید۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ڈیبیٹ ایٹ 8۔ ناظرین، کل عمران خان صاحب کی 9 مئی کے 8 کیسز میں ضمانتیں منظور ہوئی۔ پی ٹی آئی مٹھائی بانٹ لی تھی، لیکن اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ کے گھر جو ہے کریک ڈاؤن ہوا، انہیں شاریز کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق 23 سپتمبر 2023 کی ایف آئی آر ہے۔ آج میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ 8 روزہ جو ہے وہ عدالتی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ شاریز کے بعد شیر شاہ جو علیمہ خان صاحبہ کے دوسرے بیٹے ہیں وہ بھی غائب ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ عدالت گئے تھے، واپسی پر ان کو غائب کر دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کی فیملی پہ یہ کریک ڈاؤن پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور کوششیں ہو رہی ہیں کہ ان پہ مزید مقدمات بنائے جائیں۔ اس پر بات کریں گے۔ عمران خان صاحب کی بہن نورین نیازی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، ان سے جانیں گے کہ علیمہ خان صاحبہ کے گھر کل کیا صورتحال بنی، کس طرح سے ان کے بیٹے کی گرفتاری ہوئی، اور اب تازہ خبریں کیا ہیں شاریز کے حوالے سے، شیر شاہ کے حوالے سے۔ حسان نیازی کی بھی آج ملاقات ہوئی ہے نورین صاحبہ سے، اس حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوسری سٹوری ناظرین کراچی کے حالات پر۔ کراچی میں بارش کے بعد جو موسم کی نے ایک انگڑائی لی، اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر جو ہے الزامات ڈال رہی ہیں۔ 18 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کراچی کے لیے کیا کچھ کیا ہے ایم کیو ایم، یہ ہمیں کہتی نظر آ رہی ہے۔ فاروق ستار صاحب ہمیں جوائن کریں گے، کراچی کے مسائل پر ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے میں چلتا ہوں نورین نیازی کی جانب۔ نورین صاحبہ، بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ کل اصل میں کیا بنے جب علیمہ خان صاحبہ کے گھر ریڈ ہوا، کیا تفصیلات ہیں اس کی؟ کل علیمہ کے گھر میں شام کے وقت سفید کپڑوں میں کوئی لوگ گھسے جن کے پاس بندوقیں تھیں، اور انہوں نے ان کے ملازم کو مار مور کے کہا کہ ہمیں اوپر ان کے بیٹا شاریز ہے اس کے کمرے میں لے کے جاؤ۔ تو وہ ان کو لے کے اوپر گیا، اور آپ سوچیں کہ گھر میں آپ کی کوئی یہ بھی نہیں کہا کہ جی آپ ہم آ رہے ہیں، کچھ سیدھے ان کے بیڈ روم میں چلے گئے، اور وہاں سے جو بھی بدتمیزی بد تہذیبی کی، فون چھینا، ان کی بیوی کا فون چھینا شاریز کی، اور ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، اور وہاں سے پکڑ کے ان کو لے کے گئے، اور کسی کو یہ نہیں پتا تھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کوئی باہر سے ڈاکو آئے ہیں، کوئی یہ پولیس کے لوگ سفید کپڑوں میں ہیں، یا کسی اور ادارے کے لوگ ہیں۔ تو سوچ کے ہی اب پریشانی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں یہ کیسا نظام ہے کہ آپ کے گھر میں بندوق لے کے کوئی گھسے گا جو یہ بھی نہیں بتائے گا میں کس ادارے سے ہوں یا مجھے کس نے بھیجا ہے، اور وہ ان کو لے کے شاریز کو چلے گئے وہاں سے، اور کافی دیر تک، رات تک یہ بھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ کون لے کر گئے اور کہاں لے کر گئے ہیں، کیونکہ پولیس کی طرف سے آ رہا تھا کہ ہمیں نہیں، ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور پھر کسی وقت رات کو دیر سے ان پتا چلا، کوئی یہ سوشل میڈیا سے پتا چلا کہ وہ صبح کو ان کو پیش کر رہے ہیں وہاں پہ اے ٹی سی میں۔ تو پھر آج انہوں نے وہاں ان کو پیش کیا، اور وہاں سے ان کا 8 دن کا ریمانڈ لیا۔ اب شاریز تو نہ 9 مئی پہ تھے، نہ انہوں نے کسی چیز میں کوئی ایسے نظر آئے، اور باقی چیزیں اگر کوئی اور کوئی جرم ہے وہ تو ہوا ہی نہیں، کیونکہ وہ وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے۔ شاریز 9 مئی کے واقعات میں نہیں تھے آپ کہہ رہی ہیں؟ نہیں، وہ چترال میں تھے، وہ 6 سے 12 تاریخ تک شاریز چترال میں تھے۔ تو آپ نے آج جو عدالت میں یہ نکتہ اٹھایا کہ وہ موجود نہیں تھے، ان کو پھر کیوں 9 مئی میں اور اتنے عرصے بعد 9 مئی کے کیسز میں ڈالا گیا؟ بالکل کہا ہوگا، میں تو نہیں گئی کیونکہ میں آج گئی بھی تھی کوٹ لکھپت، حسان کی ملاقات تھی، لیکن ضرور کہا ہوگا، وکیل وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کہا ہوگا، لیکن کون کسی کی سنتا ہے؟ دیکھیں کوئی نظام نہیں ہے۔ اب آپ یہ یاد رکھیں پاکستان میں اس وقت کسی قسم کا کوئی نظام نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کے گھر میں جو گھستا ہے وہ یہ بھی نہیں بتاتا میں کون ہوں، مجھے کہاں سے آیا، میرے پاس کوئی وارنٹ گرفتاری ہے، کچھ نہیں ہے، وہ گھستے ہیں نورین صاحبہ، بندوقیں لے کے۔ جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق 23 سپتمبر کی ایک ایف آئی آر ہے شاریز پہ، جو کہ پرانی ایف آئی آر ہے، اور اسی کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ اب وہ تو نہیں پتا نا، ایف آئی آر بھی نہیں انہوں نے دکھائی، وہ بغیر کسی چیز کے دکھا کے بندوقوں کے ساتھ، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ان کے گھر کی ہے، وہاں سے اندر گھسے ہیں 4 آدمی، اور وہ ان کے اوپر کمروں میں گئے ہیں۔ اگر میں یہ سوچتی ہوں کہ مجھے نہیں پتا چلتا یہ کمروں میں گھستے کیوں ہیں، یہ اگر ان کو کہیں آپ نیچے آ جائیں، اگر وہ بھاگے تو تب بات ہے، وہ تو وہاں پہ تھے، آپ انہیں کہتے جی ہم آپ کو نیچے بلا رہے ہیں، وہ آ جاتے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے خواتین کمرے میں ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں گھر کے اندر،
یہ اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے. کوئی عورت پولیس والی یا کوئی عورت ان کے ساتھ نہیں آتی. یہ لوگوں کے کمروں میں گھستے ہیں, بغیر بتائے گھستے ہیں. میرا نہیں خیال کسی دنیا میں کسی ملک میں ہی ہوتا ہے. مجھے نہیں لگتا کسی ملک میں ہوتا. شاید اسرائیل میں ہوتا ہو کہیں, اور دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے. شیر شاہ کی جو گرفتاری ہوئی ہے اس حوالے سے کوئی خبر پتہ ہے آپ کو کہ کہاں کس نے اٹھایا ہے انہیں؟ کیونکہ شاریز کے بعد شیر شاہ کی بھی بات ہو رہی ہے ہاں, کہ انہیں بھی شیرشاہ کو انہوں نے یوں ہی کسی بغیر کسی, نہ کوئی پولیس کی گاڑی تھی نہ کچھ, راستے میں امریکن اسکول کے سامنے وہ کھڑے تھے, کوئی گاڑی کھڑی ہے, انہوں نے اتارے اور لے گئے. اب یہ میں کہہ رہی ہوں نا, اتنا یہ جنگل کا قانون یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی نہیں بتا رہا کہ آپ ہیں کون, آپ کس وجہ سے ان کو لے کے جا رہے ہیں. یہ تو تب کہنا کہ ہم ایسے پکڑے کہ بھاگ رہے ہیں. وہاں تو کوئی بھاگ نہیں رہا, آپ کے سامنے وہ پھر رہے ہیں. تو آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا جرم ہے. آپ کو اگر شاریز کے اوپر ایف آئی آر تھی تو دکھاتے لا کے, پولیس آتی, پولیس کا کام ہے نا, ایف آئی آر تو پولیس ہی کرتی ہے. کوئی آتا بتائیں کہ ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر یہ ایف آئی آر ہے. لیکن کیونکہ سب کچھ اتنا ناقص ہو چکا ہے اور اتنا جھوٹ پہ ہے کہ ان کے پاس دکھانے کو تو کچھ ہوتا نہیں. وہ اسی طرح ہی ایک ڈاکوؤں کی طرح آتے ہیں اور آپ کے گھروں میں گھستے ہیں اور آپ کو لے جاتے ہیں. آپ چونکہ کافی دن سے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل بھی جا رہی ہیں, وہاں پہ علیمہ خان صاحبہ بات چیت بھی کرتی ہیں, اب بعض اوقات وہ بات بڑی ہارش بھی ہو جاتی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ رائٹ ناؤ ان چھاپوں کا اتنے عرصے بعد کیا سبب ہو سکتا ہے؟ کیا ایسی وجوہات ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ شاید اس وجہ سے اب یہ کریک ڈاؤن ہوا؟ مجھے نہیں پتا, مطلب باتیں دیکھیں, ہارش بات کیا ہے. آپ تکلیف میں ہوئے, آپ کا دل کرتا ہے, مطلب آپ میرے سے پوچھیں, مجھے میرا دل کرتا ہے کہ میں بہت سخت باتیں کروں. اب یہ کہ اگر علیمہ خان ہارش بات کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے ان کے بچوں کو اٹھا لے. وہ بچے جوان لڑکے ہیں, خود مختار ہیں, ان کو آپ لے جائیں گے کیونکہ ان کی ماں نے کوئی ہارش بات کر دی جو ان کو بری لگی. یہ تو مجھے کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی جو آپ کہہ رہے ہیں. اس کا پس منظر یہ تھا کہ کل جو ہے علیمہ خان صاحبہ کی جو ٹاک تھی اس میں وہ ظاہری بات ہے کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے بھی باتیں کریں گے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے علاوہ 9 مئی کے علاوہ بھی کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں کریک ڈاؤن کی؟ مجھے میرے تو سمجھ میں کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں, اگر تو کوئی جرم ہوئے آپ جرم بتائیں اور آپ کسی کو پکڑیں. یہاں تو کسی کے اوپر کوئی جرم نہیں ابھی تک پتا چلا, اور اسی پہ آتے ہیں, گھروں میں گھستے ہیں اور لے کے جاتے ہیں. جب حسان کو پکڑا تھا تو 2 مہینے تک ہمیں نہیں پتا تھا حسان کو لے کر کہاں گئے ہیں. اب آپ یہ سوچیں, یہ سب بچوں والے ہوں گے, ان کا کبھی کوئی بچہ لے جائے اور پھر ان کی حالتیں دیکھیں کہ کیا ہوں گی, کہ بھی آپ کا بچہ لے کے کون گیا ہے اور آپ نے انہوں نے رکھا کہاں ہے. اور پھر باقی جو وہ رکھتے ہیں ان بچوں کو, جیسے حسان اور اس کے ساتھ سب جن جن کو پکڑا ہے, جس تکلیف میں رکھتے ہیں اور جس ذہنی اور جسمانی تکلیف دیتے ہیں, یہ تو اگر آپ میرے سے پوچھیں, میں ماں ہوں, میں, آپ کا خیال ہے کہ میں ان کے لیے میرے دل میں کوئی اچھی بات ہوئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی. میرے دل کو تکلیف ہے اور میں یہ ابھی بھی بولوں گی اور بعد میں بھی بولوں گی. حسان بے گناہ پکڑا ہوا انہوں نے, شاریز شیرشاہ کو بھی بغیر وجہ کے لے کر گئے ہیں, اور باقی حسان کے ساتھ جتنے قیدی ہیں سب بے گناہ ہیں, مکمل بے گناہ ہیں, کسی پہ کوئی جرم نہیں ہے. اور 10-10 سال سزائیں, اس سے بڑی میرا خیال ہے ایک ملک کے ختم ہونے کا, مطلب ایک ملک کے ڈوبنے کو اور کیا نظر آئے گا کہ ایک ملک کہاں پہنچ گیا ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ سزائیں, اور سزائیں بھی ایسے دے رہے ہیں جیسے موت کی سزا دے رہے ہیں, کسی نے قتل کیا اس کی سزا ہے. حسان نیازی سے آپ کی ریسنٹلی کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ کس حالت میں وہ؟ ہاں, آج صبح ملاقات, جمعے کے دن حسان سے ملاقات ہوتی. دیکھیں حالت کیا ہوگی, جیل میں ہے اور جیل جیل ہے, اور اگر کوئی آپ کا جرم ثابت ہوئے تو آپ جیل میں رہیں گے. لیجیے آپ, انہوں نے اس کو 10 سال کی سزا دی اور یہ نہیں بتایا کس چیز پہ دی ہے. اور جو سب سے بڑی چیز میرے سے پوچھا جاتا ہے, پتلون اٹھائی. میں آج تک اس خاکی پتلون کا پوچھنا چاہتی ہوں. وہ خاکی پتلون تو ایک وردی ہے, وہ ایک جسم نہیں ہے, وہ کسی کی روح اس کے اندر نہیں ہے. یہ جسم والوں کو تو, روح والوں کو تو یہ قتل کرتے ہیں, مارتے, وہ تشدد کرتے ہیں, اس قسم کا تشدد کرتے ہیں جیسے میں اب سمجھتی ہوں, میں اسرائیل کا دیکھتی ہوں کہ شاید وہ کرتے ہیں. اور ان کے, اور ایک پتلون کی اتنی عزت ہے کہ پتلون پہ ان کو یہ بات کرتے ہیں.
لیکن حسان کو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے اس کو سزا کس چیز پر دی ہے. 10 سال سزا آپ نے کس چیز پر دی ہے یہ اس کو بھی نہیں پتا. حسان سے جب آپ کی ملاقات ہوئی آج تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ حوصلہ کیسا ہے ان کا؟ حوصلہ بلند ہے؟ ہاں حوصلہ الحمدللہ حوصلہ سب قیدیوں کا بلند ہے. آپ کو میں بتاؤں انہوں نے ایک نئی بہت بنائی ہے کہ وہاں پہ کوئی، کیونکہ دیکھیں مجرم نہیں ہے نا تو سب بہت مضبوط ہے. جو حسان کے ساتھ جتنے لڑکے ہیں، مجھے جب بھی میری ان سے ملاقات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ خان صاحب کو بتائیں کہ ہم کھڑے ہیں، آپ ہماری فکر نہ کریں. اب آپ یہ سوچیں جوان بچے ہیں، گھروں کے مسائل ہیں اور چیزیں ہیں، اور وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں. اور کسی پہ کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، کسی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. ہاں ان کا سب سے بڑا جرم تھا کہ وہ سڑکوں پہ نکلے، احتجاج کیا. احتجاج ہر شہری کا حق ہے، اس میں کوئی نہیں ہے. جس طرح انہوں نے عمران خان کو 9 مئی پہ لے کر گئے تھے، آج تک ان کو کسی نے پوچھا ہے کہ آپ ان کو لے کر کس طرح جا رہے ہیں؟ وہ تو ایک عدالت میں آرام سے بیٹھے تھے. ان کا پہلے جرم یہ تھا کہ عدالت سے ان کو پکڑ ہی نہیں سکتے تھے، یہ بھی عدالت کا قانون ہے. انہوں نے وہاں سے جس طرح یہ لے کر جا رہے ہیں وردی والے، ان کو نہیں پتا تھا کہ عمران خان کون ہے. عمران خان اس ملک کا سابق وزیر اعظم صرف نہیں ہے، وہ اس ملک کی پہچان اور عزت ہے. دنیا میں اگر کوئی پہچانا جاتا ہے عزت والا انسان پاکستان میں، وہ عمران خان ہے. ان میں سے عمران خان سر فہرست ہے. عمران خان کو یہ پکڑ رہے تھے، انہوں نے تو یہ نہیں کہا تھا میں نے نہیں پکڑے، وہ جا رہے تھے. لیکن جس طریقے سے یہ جو رینجرز ان کو لے کے جا رہی تھی، اس کے پر یہ ریاکشن آنا وہ بہت بڑا جرم ہے. ان کا اس طرح بغیر کسی وجہ کے وہاں سے لے کے جانا، اور جو انہوں نے سب کچھ بڑا پلان طریقے سے کیا. یہ عمران خان کے بھی مجرم ہیں، انہوں نے عمران خان کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. اور میں سوچتی ہوں، جب مجھے خیال آتا ہے میں سوچتی ہوں یہ انشاءاللہ اس چیز کا حساب دیتے رہیں گے کہ انہوں نے عمران خان کو پکڑا کیوں تھا، انہوں نے اتنے بیہودہ کیسز ان پہ کیوں بنائے. اور اب کیا تک پارٹی آپ سمجھتی ہیں کہ اب سڑکوں پہ آئے گی؟ فیملی پہ میکسیمم کریک ڈاؤن تو اب ہو چکا ہے. سڑکوں پہ مجھے نہیں پتا، دیکھیں پارٹی کا مجھے نہیں پتا. ہم تو اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہیں، ہم کھڑے رہیں گے اور ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے. اب دیکھیں کہ ہمارے اگر بچے بھی وہ پکڑ لیں گے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک اللہ کا بھی نظام ہے. اگر یہاں پہ عدالتوں کا نظام یہ کنٹرول کر لیں گے، اللہ کا نظام نہیں کر سکتے. تو ہمیں اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اس سب چیز کا حساب ہوگا، اس ظلم کا حساب ہوگا، اور انشاءاللہ ہوگا. حسان نیازی سے ناظرین نورین صاحبہ کی ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. بڑا امپورٹنٹ ہے، 10 سال کی قید حسان نیازی کو سنائی گئی، ملٹری کورٹس کی جانب سے سنائی گئی. الزام ان پر 9 مئی کے حوالے سے تھا، اور اب جب فیملی کی ملاقات ہوئی ہے، آج جو صبح کے ٹائم فیملی ملی ہے، ان سے حسان نیازی نے کیا کچھ کہا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کہیں مت جائیے گا، آپ کو بریک کے بعد سنواتے ہیں.